مشرق وسطی میں امن کے لیے تاریخی دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترکی، مصر اور قطر کے بھی غزہ امن معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تقریب میں شرکت۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہ اجلاس، پاکستان سمیت 20 ملکوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ امریکی صدر نے غزہ امن معاہدے کو نئی صبح قرار دے دیا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے تاریخی دن مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر باضابطہ دستخط کی تقریب ہوئی۔ معاہدے کی تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف سمیت 20 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ امیر قطر، ترکیہ اور مصر کے صدور نے بھی غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ غزہ امن معاہدے کو عالمی سطح پر سراہا گیا، جبکہ عالمی رہنماؤں نے غزہ معاہدے پر خیر مقدم بھی کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج کا دن تاریخی ہے۔ غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے، اس سے مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا۔ دوست ممالک کے تعاون سے غزہ میں امن معاہدہ ہوا۔ اپنے خطاب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر اور ترکیہ کی کوششوں کو سراہا اور قطر اور ترکیہ اور مصر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے دو ریاستی حل پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل ہی خطے میں دیرپا امن کا واحد راستہ ہے۔ مستقل قیام امن کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی رہنماؤں سے فردن ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ کیا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ کہتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار اور حقیقی سفیر ہیں۔ امن کے حصول کے حوالے سے آج تاریخی دن ہے۔ صدر ٹرمپ کی بدولت جنوبی ایشیا میں امن ممکن ہوا۔ پاکستان نے امن کے نوبیل انعام کے لیے صدر ٹرمپ کو نامزد کیا۔ سخت محنت کے بعد غزہ میں امن کے لیے کامیاب ہوئے۔ امریکی صدر نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا۔ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے مکالمہ۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کہا۔ سید عاصم منیر میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں امن سربراہ اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی اور غزہ میں جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آرمینیا کے وزیر اعظم بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم کی اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوئم، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوئتریس سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے صدر، جرمن چانسلر فریڈرک مرز، اسپین کے وزیر اعظم، اٹلی کے وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں خطے میں امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقاتوں میں فلسطین کے عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے یکجہتی اور ان کی سفارتی و اخلاقی مدد جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں سہیل آفریدی نے 90 ووٹ حاصل کیا۔ اپوزیشن نے ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ کیا۔ سہیل آفریدی کے انتخاب کے خلاف اپوزیشن آج پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ دیکھتے ہیں پشاور سے عامر جمیل کی یہ رپورٹ۔ سہیل آفریدی صاحب MPA PK 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کا تاج سہیل آفریدی کے سر سج گیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں 145 کے ایوان میں سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے۔ انتخابی عمل کے دوران صوبے کی اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی عمل سے بائیکاٹ کیا۔ 3 اراکین عاصم خان مسعود، احمد کنڈی اور جلال خان بیرون ملک ہونے کے باعث اپنا ووٹ استعمال نہ کر سکے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل غیر آئینی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ اب تک منظور نہیں ہوا تو پھر دوسرا وزیر اعلیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ انٹرپریٹیشن ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کو کون کرے؟ کورٹ جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے لائر کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو کل ہم جا رہے ہیں جو کریڈی ہے کورٹ لے کر جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کورٹ سے ایکشن آئے گا۔ آلریڈی سیل موجود ہے، تو جب سیل موجود ہے اس کے اوپر دوسرا سیل میں لے کرنا دس از انکانسٹیٹیوشنل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب مکمل ہو گیا، لیکن نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا مسئلہ تاحال برقرار۔ KP کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ بانی اور پارٹی اسیران کی رہائی کے لیے فوری اقدامات اٹھاؤں گا۔
احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، تخت اور تاج دیکھ کر نظریے سے ہٹ جاؤں، یہ ان کی بھول ہوگی۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچا ہوں، محنت کر کے پہنچا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، عمران خان صاحب نے ہمارے اس بھائی سے قربانی مانگی، اس گریس کے ساتھ آپ نے استعفیٰ دیا، وہ استعفیٰ ملنے سے انکار کیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا سائن غلط ہے، آپ نے آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان کے کہنے پر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں کہا کہ وہ مستعفی ہو چکے، اب علی امین گنڈاپور کے مستعفی ہونے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا گورنر کو نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی سمری بھجوائی جا چکی، حلف آج ہو یا کل، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے گورنر سے کل تک جواب مانگا ہے۔ آج علی امین خان گنڈاپور خود پیش ہوئے صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور واشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ میرا ہے، میں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے قائد کی ہدایت پر خود یہ استعفیٰ دیا ہے، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہ وہ ان سے حلف نہ لیں، ہم نے سمری بھیج دی ہے، اسپیکر صاحب نے سمری آج کے انتخاب کی گورنر ہاؤس بھیج دی ہے۔ ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی، ہمیں وقت دیا، اور گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں کہ کیوں وہ اوتھ نہیں لینا چاہتے۔ آئین کا آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آئین کی روح سے حلف لینے کا پابند ہے، وہ حلف لینے سے انکار کرتا ہے یا حلف نہیں لیتا یا حلف نہیں لے سکتا، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلف لے۔ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ خان صاحب نے کیا، خان صاحب کا یہ استحقاق ہے، یہ پارٹی کا استحقاق ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کو کہاں کھلاتی ہے، کس کو کیا عہدہ کب دیتی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی کے حکم پر 8 اکتوبر کو اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ اسی دن گورنر ہاؤس بھجوا دیا تھا۔ میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی پاسداری ہو، جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، اور سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی، جو بھی اس 18-19 مہینے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں نے کیا، وہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، تاریخ کے ساتھ ہے، ریکارڈ پہ ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی حکومت تب کامیاب ہوتی ہے، کوئی بھی صوبہ تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ سیلف سسٹینیبل ہو۔ ہماری ایک تحریک ہے، جدوجہد ہے، اور وہ جدوجہد عمران خان کی ذات کی نہیں ہے، اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ، اور ڈٹ کے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔